گزشتہ جمعہ سورۃ النساء سے ہمارے درس کا آغاز ہوا تھا۔ نہایت اہم مسائل یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ گزشتہ جمعہ اس کا کچھ خلاصہ میں نے عرض کر دیا تھا۔ آج آیت نمبر 5 سے ہم پڑھیں گے۔ ارشاد ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کم عقلوں کو اپنے وہ مال نہ دو جن کو اللہ نے تمہاری گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس مال میں سے ان کو کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے خیر خواہی کی بات کہو۔ اس سے پہلے یتیموں کے حقوق بیان ہوئے، یتیموں کے مال کو کھاؤ نہ، اس میں اپنے گھٹیا مال کو مکس نہ کرو۔ پھر یتیم بیٹیوں کے ساتھ نکاح کے متعلق حکم بیان ہوا، اور حق مہر کا حکم بیان ہوا کہ حق مہر بخوشی دینا چاہیے۔ یہاں پر ارشاد یہ ہوا ہے کہ اپنے مال سفہا کو نہ دو۔ سفہا سفی کی جمع، سفی کہتے ہیں، کم عقل کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثلا جو چھوٹا ہے، جو بچہ ہے، ظاہر ہے بچے کی عقل کم ہوتی ہے، اس کو بھی سفی کہا جا سکتا ہے۔ اچھا ہے تو بڑا لیکن بے وقوف ہے، تو اس کو بھی سفی کہا جا سکتا ہے۔ فرمایا اپنے مال نادانوں کو، کم عقلوں کو نہ دو، وہ مال جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گزر اوقات کا ذریعہ بنایا۔ قیام کا لفظ ہے، قائم رہنا بھی اسی سے ہے۔ دیکھیں زندگی قائم ہے، ہمارے معمولات قائم ہیں، معاملات چل رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ مال کے ساتھ ہی ہے۔ آپ دنیاوی امور نمٹانا چاہتے ہیں تو مال ہوگا تو آپ انہیں پورا کریں گے۔ دینی امور کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں مطلقاً مال کی مذمت کر دی جاتی ہے، مال کو برا کہہ دیا جاتا ہے، دنیا داروں کو برا کہہ دیا جاتا ہے، تو مطلقاً مال کی برائی درست نہیں ہے۔ مال کی تو تحسین بھی ہوئی ہے، حدیث میں تعریف ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صالح مال صالح مرد کے لیے نعمت ہے۔ انسان نیک ہو اور اس کے پاس مال بھی صاف ہو، یعنی حلال کا ہو، تو پھر یہ اس کے لیے نعمت ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ بندہ نیک ہوگا تو مال ہوگا تو ظاہر ہے مال سے بھی وہ نیکی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو صالح مال، پاک مال صاف بندے کے لیے، نیک بندے کے لیے نعمت ہے۔ اور ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، مال اس کو اگر غنی کر دے، اگر وہ مال اتنا مالدار ہو جائے کہ وہ غنی ہو جائے، تو پھر اس کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مال نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اگر غنی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا، ایک بندہ گناہ گار ہے، گناہوں کا عادی ہے، اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے، اب اس کے پاس مال ہوگا تو مال کی وجہ سے بہت سارے اختیارات آ جائیں گے اس کے پاس، بہت ساری چیزوں کو وہ حاصل کرنے کی استعداد رکھ لے گا نا۔ تو اب خوف خدا دل میں نہیں ہے، تو اب مال ہونے سے وہ شخص جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، مال ہونے سے وہ برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا، وہ فسق و فجور میں پڑ جائے گا، تو مال اس کے لیے نقصان دہ ہو گیا۔ لیکن جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کے پاس جتنا مرضی مال آ جائے، اس کو جتنا مرضی کوئی اکسائے کہ تو اس مال سے یہ چیز کو حاصل کر سکتا ہے، تو اس سے یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، تو فلاں گناہ کر سکتا ہے، فلاں گناہ کر سکتا ہے، لیکن وہ کہے گا نہیں، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے۔
تو مال کی کثرت مطلقاً بری نہیں ہے، ہاں دل میں خوف خدا نہ ہو تو پھر مال برا ہے۔ بلکہ احادیث میں تو یہاں تک حکم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو گیا تو وہ شہید ہے، حالانکہ وہ مال کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو مال کی حفاظت کرتے ہوئے، حلال مال ہے اس کی حفاظت کرتے قتل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام شہادت عطا فرمائے گا۔ تو مطلقاً جو مال کی دنیا کی مذمت ہوتی ہے وہ غلط ہے، ہاں وہ دنیا جس دنیا سے انسان غلط کام کرے وہ بری ہے، وہ مال جس مال کو غلط ذرائع سے حاصل کیا جائے وہ برا ہے، وہ مال جس مال سے حقداروں کو ان کا حق نہ دیا جائے وہ برا ہے، وہ مال جس کے انہماک میں، جس کے کمانے کی لگن میں، دھن میں انسان عبادات سے غافل ہو جائے وہ مال برا ہے۔ تو اگر کوئی برائی آئے گی تو پھر مال برا ہوگا، اور اگر یہ برائی کوئی نہ ہوگی تو پھر وہ مال بھی اچھا ہے، صالح ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس پر تھوڑی سی میں نے ڈیٹیل سے بات اس لیے کر دی ہے کہ جب برٹش امپائرز نے پروگرام بنایا، انگریزوں نے پروگرام بنایا کہ ہم نے نوآبادیاتی نظام کے تحت ہم نے قبضہ کرنا ہے دنیا پر، ان کی ایک منسٹری تھی کیپٹلزم کی، اس پر انہوں نے بڑا ورک کیا، بڑا کام کیا، معلومات کی، جاسوس پھیلائے بہت سارے علاقوں میں، اور بہت سارے تصورات مسلمانوں میں ڈالے کہ ہم نے کیسے توڑنا ہے انہیں، ان کو توڑیں گے تو ان پر حکومت کریں گے نا۔ اب ان کو توڑنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے جو تصورات دیے ان میں ایک بڑا تصور بھی یہ تھا کہ مطلقاً مال کی نفی، کہ دینداروں کا کیا کام ہے جی، مسلمان کا کیا کام ہے، اللہ والوں کا کیا کام ہے، سچے مسلمان کا کیا کام ہے کہ وہ مال کمائے۔ تو مال سے تجارتی راہداریوں کا معاملہ تھا نا۔ آپ اگر تھوڑی سی 100 سال پہلے کی تاریخ پڑھیں، بہت دور جانے کی بات نہیں ہے، تو آپ سمجھیں گے کہ اس وقت بڑی جنگ تجارتی گزرگاہوں کی تھی، اس پر قبضہ مسلمانوں کا تھا۔ تو یہ سارے ان کے جو پروگرامز تھے ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری تھا مسلمانوں کے ذہنوں کو چینج کیا جائے، ان کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالی گئی، اور مال سے بیزار کرنے کو اللہ تعالیٰ کی محبت قرار دیا گیا۔ تو مال جو برا ہے وہ برا ہے، جو اچھا ہے وہ مال بھی اچھا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جو تمہارا مال تمہاری گزر اوقات کا ذریعہ ہے، یہ بے وقوفوں کو نہ دو، نادانوں کو نہ دو، بچوں کو نہ دو۔ آپ بچے کو مال دے دیں گے، اس کو کیا پتا میں نے اس کو کیسے خرچ کرنا ہے، وہ تو جو اس کی خواہش ہو کی بے دریغ وہاں پر لٹا دے گا۔ آپ نے عید کے موقع پر دیکھا ہوگا کہ بچے جو چیز کھا بھی نہیں سکتے وہ بھی خرید لیتے ہیں، پیسے زیادہ ہیں نا، تو جو چیز ان کی پیٹ کی سپیس سے بھی زیادہ ہے، بہت زیادہ، اس کو بھی خرید لیں گے، پھر وہ کھا نہیں پائیں گے تو وہ تو ضائع کریں گے۔ اس لیے یہاں پر حکم دیا گیا کہ اپنے مال کو نادانوں کو نہ دو۔ یہ باپ کو پرمیشن نہیں ہے کہ نادان بچے کو اتنا مال دے جس مال کا وہ نقصان کرے، جس مال سے بہت سے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے، بہت سا فائدہ ہو سکتا ہے، اس مال کا وہ نقصان کرے۔ بہت سے لوگ اس دھن میں رہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے پاس بہت سارا مال ہو اور تربیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تاریخ میں آپ کو بہت سارے ایسے بادشاہوں کے قصے کہانیاں ملیں گی، جب بادشاہ مرے تو بڑا خزانہ تھا ان کے شہزادوں کے پاس، لیکن شہزادوں نے اپنی جوانی تک پہنچنے سے پہلے لٹا دی اور بھکاری بن گئے۔ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیسے امیر المؤمنین تھے، کیسے بادشاہ تھے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز امیر المؤمنین ہیں وہ بھی، لیکن جب وصال ہوا خزانے میں کچھ نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، لیکن تربیت ایسی کر دی بچے شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اپنا مال نادانوں کو نہ دو، بے وقوفوں کو نہ دو، ہاں انہیں کھانے کو دو، انہیں پہننے کو دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے خیر خواہی کی بات کرو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یتیم جو بچے ہوتے ہیں ان کا جو سرپرست ہوتا ہے، ظاہرہ مال سرپرست کے قبضے میں ہوگا۔ اب یتیم، ہم ڈیفینیشن پڑھ چکے ہیں کہ یتیم ہوتا ہی نابالغ ہے، اب وہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کو اگر مال اس کا دے دیا جائے تو پھر تو وہ اس کو ضائع کرے گا، تو یہ جائز نہیں ہے اس کو دیا جائے، بلکہ جو سرپرست ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال بھی کرے، اس کو اچھا کھلائے بھی، اچھا پہنائے بھی، اور اس کے مال کی حفاظت بھی کرے،
اگر کچھ ایسا ماحول بنے، کوئی تان و تشنی والا معاملہ ہو، تو پھر ان باتوں کی وجہ سے اپنی عزت بچانے کے لیے ان کے سپرد نہیں کر دینا چاہیے کہ بھئی یہ جو مرضی کریں، اڑائیں، ضائع کریں، مجھے کیا، میں اپنی عزت بچاؤں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جب وہ سمجھدار ہوں تو پھر انہیں دینا چاہیے۔ اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے، آیت نمبر 6 میں، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کا بطور تربیت امتحان لیتے رہو، ان کا امتحان لیتے رہو، ان کو چیک کرتے رہو کہ مال سنبھالنے کی اب ان کی استعداد ہے، اگر ان کے سپرد اتنا مال کر دیا جائے جو وراثت میں ان کا حق ہے تو اس کو کور کر لیں گے، ضائع تو نہیں کر دیں گے۔ فرمایا ان کا امتحان لیتے رہو، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، حتیٰ کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، وہ بالغ ہو جائیں۔ جب وہ بالغ ہو جائیں، صرف بلوغت نہیں ہے، بالغ تو بچے 12 سال کی عمر میں ہو جاتے ہیں، 12 سال کا تو بچہ ہی ہوتا ہے، اور بیٹیاں 9 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو جاتی ہیں، جب مینسز آ گئے تو وہ بالغ ہو گئی۔ تو ایک چیز یہ بیان ہوئی، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا، اور تم ان میں سمجھداری کے آثار دیکھو۔ تو ایک تو وہ بالغ ہوں، دوسرا سمجھدار ہوں۔ آزمانا کیا ہے کہ سمجھداری ان میں آئی ہے کہ نہیں آئی۔ کوئی چھوٹا سا ٹاسک دیں ان کو، ان سے کہیں بیٹا یہ ڈیل کرو، یہ سودا کرو، یہ خرید کر لاؤ، یہ بیچ کر آؤ، تھوڑا سا ان کو آزمائیں، کچھ ان کے سپرد کریں اور پھر دیکھیں انہوں نے کیسا سنبھالا اس چیز کو۔ تو ان کو آزماتے رہو، یہ سرپرست کی ذمہ داری ہے، جو یتیم کا سرپرست ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو آزماتا رہے، اور جب وہ سمجھدار ہو جائیں، عاقل بالغ ہو جائیں، فَادْفَعُوا، تو مال ان کے حوالے کر دو۔ دفعن اسی سے ہے، اب مال مکمل ان کے اختیار میں دے دو، ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال کو فضول خرچ کر کے ان کے بڑے ہونے کے خوف سے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ اب میرے قبضے میں ہے، اس سے پہلے کہ یہ بڑا ہو جائے جلدی سے اس کے مال کو میں کھا جاؤں، مینج کر دوں، ادھر ادھر کر دوں، چیزیں جو اس کی ملکیت میں ہیں، ان کی ملکیت سے نکال کر کسی اور ملکیت میں کر لوں، اور میں یہ ہرگز نہ کروں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو یتیم کا ولی ہے، مالدار ہو، وہ ان کا مال کھانے سے بچتا رہے۔ اب یہ اور مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اسی کے متعلق ایک جزئی بیان ہو رہی۔ جو سرپرست ہے، یتیم کا سرپرست، وہ ہے غریب ہے، غنی نہیں ہے، وہ خود غریب ہے۔ اب ایک طرف یتیم کا مال ہے، اس کی وہ حفاظت کر رہا ہے، اس نے انویسٹ بھی کیا ہوا اس کے مال کو، ظاہر ہے مال پڑا پڑا تو ڈی ویلیو ہوگا، تو مال اس کا بڑھتا رہے، اس کے بڑے ہونے تک مال کم ہوتا ہوتا بالکل ختم ہی نہ ہو جائے، تو وہ اس کے بزنس کو مینج کر رہا ہے، اس کے مال کو چلا رہا ہے۔ تو وہ جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے، وہ اگر امیر ہے، غنی ہے، تو پھر اس کو چاہیے جو یتیم کے مال کی حفاظت پر اس کی محنت ہو رہی ہے، اس میں سے وہ خود نہ کمائی کرے، اس میں سے وہ خود اپنا حصہ نہ لے کہ وہ تو سلیپنگ پارٹنر ہے، بزنس تو سارا میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ حکم نہیں ہے، یہ اس کو مشورہ ہے، اگر ایسا وہ کر لے، چونکہ وہ غنی ہے تو اگر وہ کر لے تو یتیم کی خدمت کا اس کو بہت بڑا ثواب ہوگا۔ تو غنی کو نہیں چاہیے کہ اس میں سے پروفٹ لے۔ ہاں، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، جو حاجت مند ہو وہ دستور کے موافق لے لے۔ حاجت مند جو ہے، جو فقیر ہے، جو غریب ہے، یا جو سفید پوش جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اب وہ مینج کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنا الگ سے کاروبار یا محنت وغیرہ نہیں کر سکتا، تو اس کو اجازت ہے وہ اس میں سے لے لے۔ کتنا لے؟ بالمعروف، جو معروف ہے، ایسا پروفٹ نہ لے کہ کسی سے وہ بات نہ کر سکے میں کیا لے رہا ہوں، جو معروف ہے، پتہ ہے کہ سلیپنگ پارٹنر اس کا کیا حصہ ہوتا ہے، اور ایک بندے نے مال سارا ایک بندے نے دیا ہے اور دوسرا کام کر رہا ہے، تو کام کرنے والے کا کتنا حصہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں معروف ہیں نا، یہ معاشرے میں معروف ہیں، کیسے بزنس کیا جاتا ہے اور اس میں سے کیسے پرسنٹیج ہوتی ہے۔ تو فرمایا ایسے طریقے سے وہ اتنا پروفٹ لے
کہ وہ معروف طریقہ ہو, کسی کو بیان کرتے اس کو چھپانا نہ پڑے, کوئی اس کو یہ تانا نہ دے یار بازار میں تو یہ چلتا ہے اور تو نے اتنا زیادہ لے لیا, ایسا نہ ہو. تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہو جو معروف ہے, اگر وہ کم لینا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, وہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا. تو جو فقیر ہے اس کو چاہیے کہ معروف طریقہ سے لے. پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ بنا لو. جب یتیم بڑے ہو گیا, بالغ ہو گیا, عاقل ہو گیا, اب اس کا مال اس کا بزنس اس کے سپرد کر دو. اب جب سپرد کرو نا تو گواہ بھی بنا لو, کیونکہ اس طرح کے معاملات میں عام طور پر جو ذمہ دار ہوتا ہے, جو سرپرست ہوتا ہے, اس کو بہت محنت کے بعد بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بدنام ہو جاتا ہے. لوگ اس کو خام خواہ باتیں کرتے ہیں, وہ بیچارہ محنت کرتا رہا اور لوگ اس کو باتیں کرتے ہیں یتیموں کا مال کھا گیا. تو فرمایا اس پر گواہ بھی بنا لو. اور پھر آگے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا. گواہ بناتے ہوئے صرف یہ نہ خیال کرنا کہ میں نے گواہ کو کیسے مطمئن کرنا ہے. لوگوں سے تو کچھ چھپایا جا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپایا نہیں جا سکتا. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت داروں نے چھوڑا ہو, اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت داروں نے چھوڑا ہو, خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ, یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے. دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, مال تقسیم کرنے کے حوالے سے لوگوں کے اپنے ہی رولز تھے, اپنے ہی قوانین تھے. جس نے چاہا کسی کو محروم کر دیا ورثاء کو, جس نے چاہا غیر وارث کو وارث بنا دیا, منہ بولا بیٹا تھا اس کو وارث بنا دیا, یا کسی کے ساتھ دوستی ہوگی ولا ہو گئی, اس کو کہا میرے مال کا تو وارث ہے. اب اس کو وارث بنا دیا اور جو اولاد تھی جو بیوی تھی ان کو وراثت سے محروم کر دیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وارث کون ہوگا, مرد کا بھی حصہ ہے عورت کا بھی حصہ ہے. اور دور جاہلیت میں عورتوں کو بھی نہیں حصہ دیا جاتا تھا, بالکل دیا ہی نہیں جاتا تھا. سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت آئی کہ حضور حصہ نہیں دیا جا رہا. حضور اسلام نے طلب کیا تو آگے سے کہا گیا جناب یہ نہ تو جہاد کر سکتی ہیں, نہ یہ گٹھا اٹھا سکتی ہیں مال کا, نہ یہ لڑ سکتی ہیں, تو ہم ان کو کیوں دیں. تو پھر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہو گئیں کہ جو مرد کا حصہ ہے وہ مرد کو دو, جو عورت کا حصہ ہے وہ عورت کو دو, چاہے وہ کم ہو یا زیادہ. اور آئے گا کدھر سے, والدان والاقربون, والدین کی طرف سے آئے گا, والد والدہ ان کی طرف سے حصہ آئے گا. اقربون جو قریبی رشتہ دار ہیں, اس کی تفصیل اگلے رکوع میں آ رہی ہے ساری, تو ان کی طرف سے جو حصہ آئے گا وہ ان کو دو. اچھا یہاں پر بڑی اہم بات ہے, فرمایا مما قل, وہ دو چاہے وہ قلیل ہو, کم سے کم ہو, جس کا جو حصہ بن رہا ہے اس کو دو. یہ کسی کا رائٹ نہیں ہے, کسی بڑے کا حق نہیں ہے کہ بڑا یہ تھا اب گھر میں بڑا یہ ہے تو جس کو جو چاہے اٹھا کر دے دے, یہ رائٹ نہیں ہے, بالکل اجازت نہیں ہے. نصیب حصہ ہے, مفروضہ فرض ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے حصص کو مقرر کر دیا ہے. کسی کا رائٹ نہیں ہے اس میں کہ وہ اپنے حصے میں سے اٹھا کر کسی کو دے دے, یا دوسروں کا حصہ کسی کو دے دے. مسجد کو بھی نہیں دے سکتے, کہیں بھی نہیں دے سکتے. بھئی یہ ابو جان کا یہ مال تھا, یہ پیسہ چلو جی یہ مسجد کو دے دیتے ہیں سارے, اب باقی سارے خاموش ہیں کہ اب یہ بڑوں نے فیصلہ کر دیا کہ مسجد کو دینا ہے. اب ہم اگر بولیں گے تو انہوں نے کہنا ہے کہ یہ تو پھر ظاہر ہے جو فوت ہوا ہے اس کے لیے ایصال ثواب یہ نہیں کرنا چاہتا, یہ اس کا ہمدرد نہیں ہے, یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا چاہتا, تو وہ بیچارہ بولتا نہیں ہے. تو یہ بالکل کسی کو اختیار نہیں ہے. یہاں تک آپ اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام تو کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ مہمانوں کو کھانا کھلا رہے ہیں نا, یہ بھی اس کے مال میں سے اجازت نہیں ہے. یہ ورثاء کی رسپانسبلٹی ہے. آپ ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں, ختم شریف کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں, ایصال ثواب کے لیے کریں, لیکن اس کے مال میں سے نہیں ہوگا. سارے ورثاء اگر کہیں, اتفاق کریں کہ جی یہ ہمارا مال ہمارا ہے, اس میں سے آپ کر دیں تو جائز ہے.
تو وہ مرنے والے کا جو مال ہوتا ہے اس میں تو اس کا اپنا بھی اختیار نہیں ہوتا. اگر کوئی بندہ وصیت کر دے میرا ٹوٹل مال آپ فلاں رفاہی ادارے کو دے دیں, فلاں جگہ فلاں NGO کو دے دیں, مسجد کو دے دیں, تو اس کی وصیت پر بھی عمل جائز نہیں ہے. یہ ہم اگلے رکوع میں اس کی ڈیٹیل کو پڑھ لیں گے. تو یہاں فرمایا وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ حصے داروں کو بانٹنا ہے. یہ نہیں کہ جو پہلے آیا اس نے زیور اتار لیا, جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے لے لیا, یا کسی نے آ کے کہہ دیا جی خدمت تو ساری اس نے کی ہے چلو اسی کو دے دیں. عیادت تو یہ کرتا رہا, بچے تو باہر تھے, بیرون ملک تھے, انہوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں. فرمایا یہ نہیں چلے گا, کسی کی مرضی نہیں چلے گی. یہ مرضی اسی کی چلے گی جو تمہارا رب ہے, اور اس نے کہہ دیا ہے میں نے یہ مقرر کر دیا ہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے تم نے ان میں بانٹنا ہے. اب میں آج جب اس تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں خود سوچ رہا تھا کہ اس معاملے میں عام طور پر کتنی خطا ہو جاتی ہے. ہم معمولی چیزوں کو سمجھتے ہیں, یہاں تک کہ مردے کے بدن کا جو کپڑا ہے, جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تمام ورثاء کی اجازت کے بغیر کسی ایک کو صدقہ کر دیا جائے. یہ بھی اجازت نہیں ہے. یہ بھی اب اس کا نہیں ہے, اب ورثاء کا ہے. تو قلیل ہو چیز, قرآن کریم کا لفظ ذہن میں رکھیے, مما قل منہ او کثر, وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے, نصیبا مفروضا, اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے. تو کم از کم جو ہے وہ بھی کسی اور کو نہیں دے سکتے, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میں بھی اپنی منمانی نہیں کر سکتے. تو دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ عورتوں کو حصوں سے محروم کر دیا جاتا تھا, اس سے بھی منع کر دیا گیا. اور آج کے دور میں یہ ہو رہا ہے جب بانٹنے پہ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی سب کو برابر ہی بانٹ دیتے ہیں. بھائی تم کیسے برابر بانٹ سکتے؟ یہ رب نے اس کو مقرر کر دیا ہے, تو رب کی حدود کو کراس کرنا ہے اگر تم اپنی منمانی سے کرو. محروم کرنا بھی جائز نہیں ہے اور کسی حصے دار کو زیادہ دینا بھی جائز نہیں ہے. اور جب ترکہ کی تقسیم کے وقت غیر وارث قرابت دار, یتیم اور مسکین بھی موجود ہوں تو اس ترکہ سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے خیر خواہی کی بات کہو. جب مال تقسیم ہو رہا تھا کوئی رشتہ دار آ گئے, غریب رشتہ دار تھے, کوئی مسکین آ گئے, کوئی یتیم آ گئے, اب ان کا کوئی حصہ تو نہیں ہے اس میں سے, لیکن بانٹا جا رہا ہے, حصے داروں کو دیا جا رہا ہے, تو ان کو ایک نیکی کی دعوت قرآن کریم سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے حصہ تمہارا ہی ہے لیکن وہ تمہارے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, کچھ صدقہ انہیں دے دو, انہیں بھی دے دو, اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا. اب اس اجر کی ترغیب کے لیے اگلی آیت ہے, اور وہ لوگ یہ سوچ کر ڈریں کہ اگر وہ اپنے مرنے کے بعد بے سہارا اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں مرتے وقت ان کے متعلق کیسا اندیشہ ہوتا. سو انہیں یتیموں کے متعلق اللہ سے ڈرنا چاہیے اور درست بات کہنی چاہیے. بے شک جو لوگ ناجائز طریقہ سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں اور وہ عن قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. یہاں پر آیت نمبر 10 کا اختتام ہوا ہے, اور اگلا رکوع جو ہے اس کی 2 آیات نہایت اہم ہیں, اور ان میں کس کا کتنا حصہ ہے یہ بیان ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ کو یہ پڑھیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.